وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9:30 بج چکا ہے، انشاءاللہ میں 10 بجے یا 9:55 پہ ہٹ جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں نے وعدہ کیا کہ مولانا صاحب کو 10:15 بجے بٹھاؤں گا، تو 10 بجے مولانا صاحب ہٹ جائیں گے، 10 منٹ میں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجزى به صدق اللہ العظیم۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی کی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت کے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے۔ یہ سن کر ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در کا، میں اور تو کیا مانگوں بس تو ہی مجھے مل جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو باتیں کہی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہم کو بھیجا، کیوں بھیجا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، میں نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے انسان اور جنات، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں محض اور محض عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا، لیکن ہم دنیا میں آ کر کے اللہ کو بھول گئے ہیں، عبادت کو بھول گئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہر گناہ ہم کر رہے ہیں، چھپے گناہ ہم کرتے، کھلا گناہ ہم کرتے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں جو تم ظاہر میں گناہ کرتے ہو، جو تم باطن میں گناہ کرتے ہو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ جتنے بھی گناہ تم کر رہے ہو، چھپے کر رہے ہو یا کھل کر رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر ابتدا میں گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کی مثال ایک کچے دھاگے کے مانند ہے، جس کو کچا دھاگا بھی آرام سے تو بچہ بھی ایک توڑ دے گا۔ اگر یہ گناہ ہم نے چھوڑا نہیں، ایک دن وہ آ جائے گا کہ
جہاز کے لنگر کی طرح ہو جائے گا، پھر یہ ہماری عادت پڑ جائے گی، ہم سے گناہ چھوٹے گا نہیں، ہم گناہوں میں بڑھتے ہی رہیں گے، بڑھتے ہی رہیں گے، ہمارا دل سیاہ ہو جائے گا، ہمارا دل کالا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا سیاہ دھبا اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کا دل کالا ہوتا رہتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے پھر اسے گناہ چھوڑنا بہت ہی مشکل پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَذَرْ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو تم جو ظاہر میں گناہ کرتے ہو، جو باطن میں گناہ کرتے ہو، تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ آج انسان دنیا میں رہ کر کے 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اگر تم ایک ہو میں دوسرا تمہارے ساتھ میں ہوں، اگر تم 2 ہو تو میں تیسرا تمہارے ساتھ میں ہوں۔ دوسری وجہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ کوئی جان نہیں پائے گا، میں گناہ کر لوں کوئی جان ہی نہیں پائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے یَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اے لوگو تمہارے دل کے اندر جو چلتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یار میرا کون کیا کر لے گا، میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرا باپ بوڑھا ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا چلا گیا، ماں بوڑھی ہے اس سے ڈرتا نہیں، جو کچھ مرضی چاہے کر لوں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، جن لوگوں کی یہ سوچ تھی تمہارے رب کا کوڑا ان کے اوپر برسا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہم کو ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہم کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تمام انبیاء کی مجلس ہوگی، صحابہ بھی موجود ہوں گے، اولیاء بھی موجود ہوں گے، تمام انبیاء کی امتیں بھی موجود ہوں گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو لایا جائے گا، کل قیامت کے دن ہمارے سامنے نام اعمال کو پیش کر دیا جائے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہے۔ جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ کہے گا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے میری بربادی، ہائے میری ہلاکت، اس میں تو کوئی ایسا گناہ نہیں بچا جو اس میں درج نہ ہو، کوئی چھوٹا بڑا گناہ اس میں ایسا نہیں ہے جو درج نہ ہو۔ میرے رب نے فرمایا یہ لوگوں اگر دنیا میں رہ کر تم گناہ کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ زمین جس کے اوپر ہم ٹہلتے ہیں، جس کے اوپر ہم کھاتے ہیں، جس کے اوپر ہم گناہ کرتے ہیں، میرے رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور ٹھیک ٹھیک بیان کرے گی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو گواہ بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے، ہم تمام گواہوں کو جھٹلا دیں گے، لیکن وہ نبی جس کی صداقت کی گواہی کفار مکہ بھی دے، جو آپ کے جان کے دشمن ہے وہ بھی کہہ دے کہ نبی سچا ہے، وہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی بھی ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ ہر انبیاء، ہر نبی، ہر پیغمبر اپنے اپنے امتیوں کی عملوں کی گواہی دے گا۔ میرا پاک پیغمبر امام الانبیاء کل میرے عمل کی گواہی دے گا، آپ کے عمل کی گواہی دے گا۔ ہم جب جھٹلانے لگیں گے اللہ یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، یہ فرشتے جو کرامن کاتبین ہمارے کاندھے پر ہیں، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، یہ فرشتے جو ہم بولتے ہیں اس کو درج کرتے ہیں، بارگاہ خدا بندی میں کل یہ لے کر کے جائیں گے۔ ہم
ہم جھٹلا دیں گے اللہ یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ یہ بھول گئے ہیں، اللہ ان سے صحیح سے پوچھو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کہے گا اچھا اگر تو نے گناہ نہیں کیا ہے تیرے میں گواہ پیش کر دوں، وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہے گا کہ کوئی گواہ نہیں ہے، کہے گا ہاں پیش کر دو۔ میرا رب فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کل قیامت کے دن ہمارے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، ہماری زبان نہیں بولے گی، یہ اعضاء بولیں گے۔ ہاتھ کہے گا اللہ اس نے حرام پکڑا تھا، پیر کہیں گے اللہ یہ حرام کی طرف چلا تھا، آنکھ کہے گی اللہ اس نے حرام کو دیکھا تھا، کان کہیں گے اللہ ہاں اس نے حرام کو سنا تھا، اس نے گانوں کو سنا تھا۔ انسان اتنا نڈر ہو جائے گا کہے گا بما شہدتم، اپنے اعضاء سے جھگڑے گا کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی قوت دی ہے، جیسے کہ اللہ نے ہر چیز کو طاقت دی ہے۔ کل یہ اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے کل قیامت کے دن، اور وہ ایسا سخت دن ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ ہر آدمی اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، اور بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ ماں اور باپ بیٹے ہیں، یہ بھی ایک دوسرے سے چھپیں گے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو رکھا جائے گا، ہمارے نام اعمال کو اس میں رکھا جائے گا۔ رب کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، گنہگاروں کو بلایا جائے گا، نیک لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کا تو ٹکٹ جنت کے لیے کٹ جائے گا، اگر گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کا ٹکٹ جہنم میں چلا جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتی لوگ آپس میں دیکھیں گے یار فلاں رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، یار فلاں رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، یار فلاں دوست نہیں دیکھ رہا، آپس میں یہ سوال کریں گے آخر یہ کہاں چلے گئے ہیں۔ اب یہ ڈھونڈنے لگ جائیں گے یہاں تک کہ یہ جہنم پر جائیں گے، دیکھیں گے کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں دوست جو بہت متقی تھا، لوگوں میں بڑا سمجھا جاتا تھا، لوگوں میں بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا، اس سے کہیں گے اے میرے دوست، اے میرے باپ، اے میرے ابو جان، اے میری بہن جان، اے میری اماں جان، تم کو کس چیز نے یہاں پر لا کر رکھ دیا ہے؟ تم تو دنیا میں بڑے لوگ تھے، تمہارے پاس میں مال و دولت تھا، تم غریب نہیں رہتے تھے، تم پریشان نہیں رہتے تھے۔ وہ جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اے لوگوں ہم دنیا میں رہ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، آج ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، یہی وجہ ہم جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے گئے ہیں۔ میرے دوستو میں جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کیا کل قیامت کے دن منظر ہوگا کہ سورج سواؤ نیزوں کے اوپر ہوگا اور ہمارا سر ہانڈی کی طرح پلکتا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے نبی ہم سب کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کا سر ہانڈی کی طرح پلک رہا ہوگا اور اس کے پیروں میں آگ کے جوتے ہوں گے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ جو بے نمازی آدمی ہوگا، میرا رب
رب کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، یہاں تک کہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس کا نیچے والا ہونٹ پیروں پر آ پڑے گا، اوپر والا ہونٹ کمر پر جا پڑے گا، اتنا گرم پانی ہوگا، یعنی ہونٹ اتنے سوج جائیں گے، لب اتنے سوج جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم دنیا میں رہ کر کے تمام گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارا رب تم سے انتقام لے گا، تمہارا رب کل قیامت کے دن حساب تم سے لے لے گا، جو بھی تم نے کیا ہوگا وہ سارا کا سارا حساب تم سے لے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نیکی کی زندگی گزاریں، اگر ہم نیک رہ کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے، ہم گناہ چھوڑ کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے، ہم متقی بن کر کے نیک بن کر کے زندگی گزاریں گے، تو اگر ہمارے اوپر کوئی الزام آ جائے گا، اگر ہمارے اوپر کوئی تہمت آ جائے گی، تو وہ رب ذوالجلال ہماری اس الزام سے ہم کو بری کر دے گا، ہمارے اوپر الزام نہیں آنے دے گا، ہم کو بری کرنے کے کوئی نہ کوئی اسباب مہیا کر دے گا۔ اب دیکھیے، اگر دنیا میں کوئی نیک آدمی ہے، دنیا میں کوئی متقی عورت ہے، دنیا میں کوئی بھی مرد ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اگر وہ نیک آدمی ہے، اگر وہ متقی آدمی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی عذاب آیا تو وہ رب ذوالجلال نے دنیا ہی میں گواہی دے دی کہ نانا لوگوں، یہ سارا کا سارا الزام ہے، یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ اگر ہم نیک کام کریں گے اللہ ہماری گواہی دے گا۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، تمام امت کی ماں ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایک غزوے میں جا رہی ہیں، اور ایک غزوے میں جا رہی ہیں، قافلہ بہت بڑا ہے، اور یہ ان کا طرز عمل ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جاتے تھے تو ہزاروں کا قافلہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوے سے واپس ہونے لگے تو امی عائشہ نے سوچا یہ قافلہ جانے میں بہت دیر لگ جائے گی، لاؤ میں قضائے حاجت کے لیے چلی جاؤں۔ قضائے حاجت کے لیے لوگ پہلے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، امی عائشہ وہاں چلی گئی، جب وہاں سے واپس آئی آپ حودت میں بیٹھ گئی، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، آپ نے اپنے گلے کو دیکھا کہ میرے گلے میں یہ ہار تھا وہ میرا گم ہو گیا ہے، سوچا کہ لاؤ ابھی قافلہ چلنے میں دیر ہے، میں اپنے اس ہار کو ڈھونڈ لوں جا کر کے۔ امی عائشہ حودت سے نکلی، اپنے ہار کو دیکھنے چلی گئی، اتنے میں جو قافلہ تھا وہ روانہ ہو گیا۔ امی عائشہ جب پاس آئی تو دیکھا وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہے، تمام کا تمام قافلہ چلا گیا۔ ان کو یہ اطمینان تھا کہ اللہ کے نبی جب یہ دیکھیں گے، جب میرے بارے میں دیکھیں گے کہ میں حودت میں نہیں ہوں تو ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی کو یہاں پر بھیجیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا آپ ایک آدمی کو متعین کرتے، آپ ایک صحابہ کو ڈیوٹی لگا دیتے کہ اگر رات کے وقت قافلہ ہے تو صبح آ کر اس جگہ پر دیکھے۔ امی عائشہ وہیں پر ٹھہر گئی، آپ کے پاس میں چادر تھی، آپ کو نیند آ گئی، امی عائشہ سو گئی، اور اتنے میں آپ کو نیند آ گئی، آپ سو رہی ہیں۔ اب ایک صحابی آئے اس جگہ پر، انہوں نے دیکھا کہ کوئی سامان تو یہاں نہیں رہ گیا، دیکھا کہ کوئی صاحب سو رہے ہیں، انہوں نے السلام علیکم سلام کیا، امی عائشہ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ فوراً جاگ گئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نبی کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ امی عائشہ نے جب ان صحابی کو دیکھا جو آپ کے بدن پر چادر تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا، اور ان صحابی نے امی عائشہ کو سواری پر سوار کیا، مہر پکڑ کر چلنے لگے۔ جب اس قافلے سے ملے جا کر کے جس قافلے میں اللہ کے نبی ہیں، جس قافلے سے ان صحابی کو بھیجا تھا، اس قافلے میں کچھ منافق تھے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، جو اپنے آپ کو نبی کے ساتھ میں رہنے والا کہتے تھے، لیکن وہ کافروں کا ساتھ دیتے تھے، وہ تو ہر وقت کی تگ و دو میں لگے رہتے تھے۔ ہمیں کوئی موقع مل جائے ہم مسلمانوں کو ستائیں، ہم مسلمانوں کو پریشان کریں، ہم نبی کو ایذا پہنچائیں، ہم محمد کو تکلیف دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ امی عائشہ کسی صحابی کے ساتھ میں دوسرے دن واپس آ رہی ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ہاں ہاں اس میں کوئی بات ضرور ہے، اس میں کوئی گڑبڑی ضرور ہے، سارا قافلہ یہاں پر ہے اور
پریشان ہے، اب کیا کروں؟ میرے آقا نے بھی، میرے شوہر نے بھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار کر رکھا ہے۔ امی عائشہ نے جب یہ سنا کہ لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عائشہ نے نعوذ باللہ گناہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس میں آئی، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کا دل چاہے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر پہ چلی جاؤں۔ امی عائشہ نے سوچا میرے آقا تو مجھ سے ناراض ہے، میرے ماں باپ مجھ سے پیار کریں گے، میری ماں مجھ سے پیار کرے گی، میرے ابو جان مجھ سے پیار کریں گے، اللہ کے نبی سے اجازت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اشارے سے کہہ دیا ہاں آپ چلی جاؤ۔ امی عائشہ پر کیا بیت رہی ہوگی جس کا شوہر اس کی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تو اپنے میکے چلی جاؤ۔ امی عائشہ جو تمام کائنات میں سب سے پاکیزہ خاتون ہے، ان کے شوہر نے کہہ دیا آپ اپنے گھر پہ چلی جاؤ۔ جب وہ گھر پہ آئے انہوں نے فوراً دروازے کو کھٹکھٹایا، ان کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ امی عائشہ نے دیکھا کہ ان کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ فرمایا اماں ابو جان کہاں ہے؟ ابو جان کو دیکھا حضرت ابو بکر چارپائی پر غلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو ہے۔ پورے گھر میں ایک ماحول غم کا برپا ہو گیا ہے، ایک ماحول ہے۔ امی عائشہ نے کہا کہ اماں میں کیا کروں، میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ امی عائشہ کے دل میں یہ بات آئی کہ سپریم کورٹ کو ناراض ہے، اللہ کے نبی ناراض ہے، لاؤ میں ہائی کورٹ کو کھٹکھٹاتی ہوں، اپنے رب کو مناتی ہوں، اپنے رب سے فریاد کرتی ہوں۔ آپ ایک کونے میں جانے لگی۔ ان کی ماں نے سوچا کہ عائشہ کے دل پر صدمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ کوئی سنگین فیصلہ کر لے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی آپ کہاں کمرے میں جا رہی ہو، آپ کیا کرنے جا رہی ہو؟ بیٹی نے کہا اماں میں اللہ سے کہنے جا رہی ہوں، اللہ سے شکوہ کرنے جا رہی ہوں، اللہ سے فریاد کرنے جا رہی ہوں۔ امی عائشہ نے مصلی بچھایا، بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ پھیلائے، اللہ میں تیرے نبی کی بیوی ہوں، اللہ میں پاک دامن ہوں، اے غریبوں کے پروردگار، اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے، اے بیواؤں کا سہارا، اے یتیموں کے پروردگار، اے مسکینوں کے پروردگار، آج تیرے نبی کی زوجہ پر، آج تیرے نبی کی بیوی پر منافقوں نے الزام لگا دیا ہے، نعوذ باللہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اے اللہ تو اس کی برات ظاہر کر دے۔ اللہ تیرا حبیب بھی پریشان ہے، اللہ تیرا حبیب بڑا غم کر رہا ہے، لوگ عزت کو اچھال رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی مجلس لگائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں عثمان آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اوپر بادل سایہ کرتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کے سائے پر کسی غیر کا قدم پڑ جائے اور آپ کی زوجہ پر کوئی غیر قابو کر لے۔ یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت علی سے پوچھا علی آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جوتے میں ایک مرتبہ نجاست لگی ہوئی تھی، آپ چپل پہننا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتلاؤ جوتا نہ پہننا، اس میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی بڑے غم کے ماحول میں ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ پریشان ہیں، آپ بہت زیادہ آپ کو صدمہ ہے تو پھر آپ ان کو طلاق دے دیجئے، آپ کے لیے بیویوں کی کمی ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ پہلے یہ بتلائیے یہ رشتہ کیا میں نے کرایا تھا، یہ رشتہ کیا آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر کیوں پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے، جب میاں بیوی میں کوئی بات بگڑ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ذرا اس کو تو لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا ہے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی ان دونوں میں، کیا تو نے تقابل کیا ان دونوں میں؟ جب اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت اللہ کے نبی نے کہا عمر یہ رشتہ کرایا تھا میرے رب نے، یہ رشتہ کرایا تھا میرے رب نے۔ حضرت عمر نے تلوار میان سے نکالی اور فرمایا یا رسول اللہ اب آپ خاموش بیٹھیے، آپ جانے۔
آدھا گھنٹہ کا ٹائم تھا، مجھے 20 منٹ ہوئے ہیں، میں نے 25 منٹ کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے، مختصر میں بھی مانتا ہوں مولانا جبار صاحب کا ہے، لیکن 25 منٹ میں نے کیا۔ 25 منٹ جب ہو جاتی تب بات آگے بڑھتی، تب پرچی دینا ٹھیک تھا، لیکن ابھی وقت ہوا نہیں، پہلے سے پرچی دیتے، یہ میرے سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی 25 منٹ کا ٹائم تھا تو 25 ہو جانا چاہیے، اس کے بعد پرچی دی جاتی ہے، یہ مطلب اصول ہے، ٹھیک۔ تو اللہ کے نبی سے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ خاموش بیٹھیے، تلوار نکالی، فرمایا اب میری تلوار جانے منافقین کی گردن جانے، اب آپ خاموش بیٹھیے، میں ایک ایک منافق کی گردن کو اڑا دوں گا۔ اب اللہ کے نبی سے جب حضرت عمر نے یہ کہا تو کچھ تسلی ہوئی، اللہ کے نبی فوراً گئے کہاں؟ حضرت ابو بکر کے گھر پہ، وہاں بیٹھے، فرمایا حمیرہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی ہے۔ حضرت حمیرہ یعنی حضرت عائشہ نے سوچا جب میرے آقا نے یہ بات کہی تو میرا دل چاہا کہ میں اپنے آقا کے پیر پکڑ کر خوب رو لوں، بہت چمڑ کر رو لوں کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے، آپ کے اوپر وحی نازل ہونے لگی، اللہ نے برات ظاہر کر دی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ کے نبی پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ اگر کوئی مرد خبیث ہے تو اس کی بیوی بھی اس کو خبیث ملے گی، اگر کوئی بیوی خبیث ہے تو اس کا شوہر بھی اس کو خبیث ہی ملے گا، اگر کوئی مرد پاک ہے